واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ تعریف کے لائق وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی اور بلی بھائیوں، آج کے درس میں جس موضوع کی مناسبت سے باتیں ہوں گی وہ میرا موضوع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو لوگ گستاخی کرتے ہیں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ موضوع کی وضاحت سے قبل ہم اور آپ جو پرویز صاحب کے دولت کدہ پر تشریف رکھتے ہیں اور یہاں پر صرف اس وجہ سے 1 گھنٹہ کی مجلس رچائی گئی ہے کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا جائے گا، یعنی قرآن کی روشنی میں باتیں ہوں گی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں باتیں ہوں گی۔ تو ایسی مجلس کی کیا فضیلت ہے؟ ہم اور آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھنے کی کیا فضیلت ہے، یا میں جو بول رہا ہوں بولنے والوں کی کیا فضیلت ہے، اور اسی طریقے سے جو لوگ سن رہے ہیں سننے والوں کے لیے کیا فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ وہ ہے، سب سے بہترین جگہ وہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، اور جہاں پر ذکر کے لیے وقت مختص کیا جاتا ہے، ٹائم متعین کیا جاتا ہے، جہاں پر پروگرام رکھا جاتا ہے، وہاں پر اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ ان فرشتوں کو یہ بات معلوم ہوتی، بلکہ فرشتوں کا یہ کام ہی ہے کہ روئے زمین کے اوپر کہیں پر بھی اس طرح کے پروگرام کا انعقاد ہوتا ہے تو اس کو ڈھونڈنا، اور ان میں سے جب کسی ایک فرشتے کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ دوسرے فرشتوں کو مطلع کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے وہ فرشتے اس مجلس کے لوگوں کو گھیرے میں لے لیتے، یعنی رحمت کے فرشتے گھیرے میں لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک درس چلتا ہوا ہوتا ہے۔ پھر جب درس ختم ہو جاتا ہے، پروگرام ختم ہو جاتا ہے، مقرر اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہے، تو وہ اللہ جو علیم بذات الصدور ہے، جو سینے کے راز سے واقف ہے، ہم اور آپ
جو کچھ سوچ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دستور ہے، ایک سنت ہے اور ایک طریقہ ہے، اس طریقہ کے مطابق فرشتوں کی جماعت کو بھیجتا ہے۔ وہ فرشتے جب یہاں سے رخصت ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی جماعت سے پوچھتا کہ بتلاؤ میرے فلاں فلاں بندے کیا کر رہے تھے؟ تو اس درس میں اس گھر کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان تمام کے نام کو، اور صرف ان تمام کے نام ہی کو نہیں بلکہ ان کے والد کے نام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتوں کی جماعت گواہ رہو، میں نے ان تمام کے گناہوں کو معاف کر دیا جو درس کے اندر شریک تھے، جو پروگرام میں حاضر تھے۔ یہ کتنی بڑی سعادت اور فضیلت کی بات ہے کہ کہیں پر بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، وہاں پر اگر ہم حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کتنی ہی چھوٹی ہو نیکی اسے ہلکی نہ جان، کتنی ہی چھوٹی ہو نیکی اسے ہلکی نہ جان، رب کے بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ ممکن ہے کہ ہمارا بیٹھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اس کی وجہ سے ہمارے گناہوں کی جو ہے بخشائش ہو جائے۔ اس کے برخلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب جنتی لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جنتیوں کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ ما تشتہیہ الانفس و تلذ الاعین، جنتی لوگ خواہش کریں گے اور اس خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو حاضر کر دے گا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ابھی ایک مشروب، ایک پینے کی چیز کو حاضر کیا جائے گا، مثال کے طور پر مان لیجئے کہ سنترا کا جوس وغیرہ مان لیجئے، پھر اس کی خواہش ہوگی سیب کی جوس وغیرہ کی، اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کر دے گا، لیکن دیکھنے میں بالکل مشابہ ہوگا، یعنی ایسا لگے گا کہ میں نے ابھی جو چیزیں میں نے استعمال کی ہے، جو چیزیں میں نے کھائی ہے یا جن چیزوں کو میں نے پیا ہے سیم ویسے ہی دیکھنے کے اعتبار سے، لیکن جب وہ چکھے گا تو چکھنے کے اعتبار سے، ذائقے کے اعتبار سے فرق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جنت کی جو عمارتیں ہیں، دنیا میں انجینئر لاکھ عمارت بنا لے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ فیفا ورلڈ کپ ہو رہا اور اس نے جو ایک مکمل شہر کو بنا دیا، کتنے لاکھ ملین جو ہے ڈالر اس نے خرچ کیا، اور اس دنیا کے اندر جو عمارتیں آپ دیکھتے ہیں آپ کی آنکھیں چکا چوند کر دیتی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت میں جو عمارت ہے ویسی عمارت دنیا والے نہیں بنا سکتے۔ کیا آپ نے بیان فرمایا ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا۔ جب دنیا کے اندر ویسی عمارت ہوگی تب تو ہم دیکھیں گے۔ ولا اذن سمعت، ہم شہر پٹنہ میں رہتے ہیں اور جاتے ہیں کسی دیہات میں تو جا کر کے بیان کرتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ گئے تھے اور وہاں پٹنہ میں ہم نے جو ایسی عمارت دیکھا، کسی دیہات میں جا کر کے بیان کرتے ہیں، دیہات والے سننے کے بعد کہتے ہیں ارے ایسی عمارت ہے وہاں۔ شہر پٹنہ کے لوگ جب جاتے ہیں دہلی یا دیگر شہروں کے اندر تو وہ آ کر کے بیان کرتے ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، کسی کان نے نہ سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل میں بھی یہ بات کھٹک نہیں سکتی ہے کہ جنت ایسی اور ویسی ہو۔
تو اس دنیا کے اندر جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں، اچھا اعمال کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو ہے ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، تو اگر ہم ایسا عمل کر کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہمیں وہ جنت میں داخل کرے گا جس کی فضیلت کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ لیکن اگر ہم نے دنیاوی زندگی کے اندر ہم نے اوقات کو برباد کر دیا، تضییع اوقات کیا، کھیل میں، لہو و لعب میں، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین۔ ذکر و اذکار کی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کے گناہوں کی بخشائش ہو جاتی ہے، اور جنت کی فضیلت آپ کے سامنے پیش کیا گیا، بلکہ جنت کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچا گیا۔ جنتیوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی، ہر طرح کی نعمتوں کو رکھ دے گا، کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن جنتی لوگ جنت میں جانے کے بعد ایک چیز کے اوپر افسوس کریں گے، اور وہ افسوس اس بات پر کریں گے کہ کاش کہ میں دنیاوی زندگی کے اندر اپنے وقت کو برباد نہیں کیا ہوتا، مزید ذکر و اذکار کیا ہوتا۔ آج کیا ہے، 3 گھنٹے کا 20 ورلڈ کپ چلتا ہے یا کوئی بھی کھیل چلتا ہے، تو ہم نے دیکھا نوجوانوں کو 3 گھنٹہ تک ایک بھی گیند، جس طرح بولر کر رہا ہے اور بیٹسمین جب بیٹنگ کر رہا ہے تو ایک گیند دیکھتا ہے۔ لیکن اگر ذکر کی مجلس 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، آدھا گھنٹہ کے لیے، 1 گھنٹہ کے لیے، وہ بھی مہینہ میں کبھی کبھار رکھا جاتا ہے، تو وہاں پر آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو یہ جو تضییع اوقات ہم کرتے، اس تضییع اوقات پہ جنت میں جانے کے بعد بھی ہم افسوس کریں گے کہ کاش کہ میں اپنے رب کی بڑائی کو بیان کیا ہوتا، کاش کہ میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہ کلمات کو مزید پڑھا ہوتا، کاش کہ میں آیت الکرسی کی تلاوت مزید کیا ہوتا، کاش کہ میں کثرت سے درود شریف اور پڑھا ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر مزید مقام و مرتبہ سے نوازتا۔ لہٰذا ہمیں جو اللہ تبارک و تعالی نے وقت دیا ہے، یہ دنیاوی زندگی عطا کی ہے، اس دنیاوی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جو ہے ذکر و اذکار میں لگائیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، لیکن بندگی کے علاوہ ہم تمام چیزیں کرتے ہیں، رب کی بندگی نہیں کرتے۔ تو یہ باتیں آئی کہ اگر جو ہے کہیں پر بھی ذکر و اذکار کی مجلس رچائی جائے، ہمیں موقع ملے، وقت ہو ہمارے پاس، تو وہاں پر ہم جانے کی کوشش کریں۔ یہ فضیلت ہے درس میں حاضر ہونے کا، ذکر و اذکار کی مجلس میں حاضر ہونے کا۔ آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت پیش کی گئی، جس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو بیان کیا گیا، ہم دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ کیا ہم اس انداز سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو سمجھتے ہیں؟ جیسا کہ آیت پڑھی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی پہلے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کیا کہہ رہا ہے، پھر دیکھو کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں،
या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। फिर ये देखो कि तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन या तुम्हारे उलमा क्या कह रहे हैं। लेकिन अगर किसी भी मामले में निज़ा हो जाए, इख्तलाफ हो जाए, तो आगे अल्लाह ताला ने क्या कहा, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर तुम्हारा निज़ा हो जाए किसी भी मामले में, फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, तो उस इख्तलाफ को कहाँ लौटाना है, अल्लाह की तरफ लौटाना है और उसके रसूल की तरफ लौटाना है। इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम अल्लाह के ऊपर और आखिरत के दिन के ऊपर यकीन रखते हो तो ज़रूर तुम ऐसा करो। तो इस आयत में जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इताअत की बात की, वहीं पर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की बात की। यहाँ यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ अपना मकाम बयान फरमाया, वहीं पे जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबा को बयान फरमाया। एक और आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मनक़बत को यूँ बयान फरमाया। क्या कहा अल्लाह ताला ने, फ़ला व रब्बिक ला युमिनूना। आप पूरे कुरान को उठा करके देख लीजिए, इस लफ्ज़ के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं पे कसम नहीं खाई, लेकिन इस लफ्ज़ के साथ कहाँ पे कसम खाई है, जहाँ पे जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबा को बयान करना। अल्लाह ताला ने क्या कहा, फला व रब्बिका, तेरे रब की कसम है। अल्लाह ताला अपनी ज़ात की कसम, अपनी किबरियाई की कसम खाते हुए कह रहा है। और आगे जो बयान कर रहा है अल्लाह ताला, वो जुमला गौर करने का। आगे अल्लाह ताला ने क्या कहा, फला व रब्बिका ला युमिनूना, तेरे रब की कसम है वो मोमिन ही नहीं है। हम और आपको कह दिया जाए कि मोमिन नहीं हो, कोई मतलब ही नहीं है या नहीं है। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि 2 साल पेशतर जो है अबीद शाह ने कहा कि भाई यहाँ के मुसलमान जो है यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, उन्हें जो है साबित करना पड़ेगा। तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान परेशान हो गए कि भाई मैं कैसे साबित करूं। आधार कार्ड हमने बनवाया और जो ज़रूरी कागजात थे उन तमाम कागजात को हमने साबित करने के लिए कहा कि नहीं, हम यहाँ के बाशिंदा हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन अल्लाह ताला इस आयत में कह रहा है कि वो लोग मोमिन नहीं हैं। कभी हमने सोचा कौन लोग मोमिन नहीं? अल्लाह ताला ने कहा, फला व रब्बिका ला युमिनूना, वो लोग मोमिन ही नहीं है। कौन मोमिन नहीं है? हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी फैसला को सुना दें, उस फैसला को सुनने के बाद बिला चू चेरा तस्लीम कर लेना, ये मोमिन की अलामत है। और अगर बिला चू चेरा तस्लीम नहीं करते हैं तो वो गैर मोमिन हैं। फिर आगे अल्लाह ताला ने क्या कहा कि चलो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला कर रहे हैं, आपके मकाम व मर्तबा को समझते हुए बज़ाहिर एक शख्स कह रहा है कि चलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर दिया, मैं मान लेता हूँ, लेकिन दिल से नहीं मान रहा। अल्लाह तबारक व तआला उस दिल से भी वाकिफ है, सीने के राज से भी वाकिफ है। हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम, फिर जो है अपने नफ्स के अंदर हरजम मिम्मा क़ज़ैता, वो ज़रा सा भी तंगी महसूस ना करे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई फैसला सुनाया, उसको तस्लीम करना है। और नंबर 3 पे अल्लाह ताला ने क्या कहा, वयुसल्लिमू तस्लीमा, बिला चू चेरा तस्लीम कर लेने का नाम क्या है? मोमिन की अलामत। तो हम ज़िंदगी के तमाम मसाइल में देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अगर हमारे सामने आ जाती है तो बिला चू चेरा दूसरे की बातों को बालाए ताक रखते हुए हम क्या करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ऊपर अमल करें। और एक तीसरी आयत में देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबा को किस अंदाज से बयान फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा,
اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کان آباؤکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کتنی محبت ہونی چاہیے؟ ہم اپنے باپ سے جتنی محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہونی چاہیے. جبکہ آج کیا ہے؟ آج ہمیں اپنے باپ سے بھی اتنی محبت نہیں ہے جتنی محبت ہونی چاہیے. آئے دن والدین شکایت کرتے ہیں کہ میرا لڑکا ایسا ہے ویسا ہے، میری بات نہیں مانتا ہے. تو اپنے باپ سے جتنی محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. اور کتنی محبت ہونی چاہیے؟ وَأَبْنَاؤُكُمْ، ہم اپنے بیٹوں سے جتنی محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. یہ کون ہیں؟ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک جنگ ہوئی جس کا نام جنگ قادسیہ ہے. حضرت خنسہ نے ایسے موقع پر اپنے 4 بیٹوں کو نصیحت کرتی ہیں اور کہتی ہے کہ دیکھو میرے بیٹو، آج ہی کے دن کے لیے میں نے تجھے دودھ پلایا تھا، اور آج جب میدان کارزار گرم ہو تو اس کے اندر کود جانا اور پھر شہادت سے ہمکنار ہونا. کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی مجھے اٹھائے اور مجھ سے پوچھے کہ اے خنسہ تم کیا لے کر کے آئے ہو، تو میں یہ جواب دوں گی کہ میں 4 شہیدوں کی ماں ہوں. یہی خنسہ ہیں کہ جب ان کے بھائی کا انتقال ہوتا ہے زمانے جاہلیت میں تو یہ مرثیہ پڑھتی ہیں اور کئی دنوں تک روتی ہیں. لیکن جب یہی مشرب اسلام ہوتی ہیں، اسلام قبول کر لیتی ہیں، تو اپنے 4 بیٹوں کو تیار کرنے کے بعد میدان کارزار میں بھیجتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جو ہے واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ 4 بیٹے اس قدر تربیت یافتہ تھے کہ وہ گئے اور یکے بعد دیگرے شہادت سے ہمکنار ہوئے. جب حضرت خنسہ کو خبر ملتی ہے تو وہ جو اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اے اللہ، میں نے جس مقصد کے تحت اپنے بچے کی پرورش کی تھی میں نے اس میں کامیابی پائی. یہ کیا ہے؟ اللہ سے محبت ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کروا دے. اور کتنی محبت ہونی چاہیے؟ وَإِخْوَانُكُمْ، ہم اپنے بھائیوں سے جتنی محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہونی چاہیے. جبکہ آج ہر گھر میں بھائیوں کے درمیان نزاع چل رہا ہے. قرآن کریم یہ کہتا ہے انما المومنون اخوہ، تمام مومنین بھائی ہیں، عام کلمہ کی بنیاد پر. اور فاصلحوا بین اخویکم، اگر کسی بات پہ کسی مومن کے درمیان نزاع ہو جائے تو ایک تیسرے مومن کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس اختلاف کو ختم کروا کر کے اس کے درمیان صلح کروا دے. لیکن آج کیا ہے؟ اگر ایک گھر میں 2 بھائیوں کے درمیان اختلاف چل رہا ہے تو تیسرا بھائی اس میں مزید پھونک ڈالتا ہے. اگر 2 مسلمانوں کے درمیان اختلاف چل رہا ہے تو تیسرے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس اختلاف کو دور کرائے. وہ اختلاف کرنے کے بجائے وہ جو آج جو ہے ویڈیو گرافی کرتا ہے اور پھر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھیج دیتا ہے کہ دیکھو فلاں اور فلاں کے درمیان کس طرح جو ہے لڑائی چل رہی ہے. وہ لوگ بھی تو ایمان والے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں ہجرت کے لیے، مدینہ کے لیے جب نکلتے ہیں تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی شریک حیات بھی ہوتی ہے اور ان کا ایک لڑکا بھی ہوتا ہے چھوٹا سا. جب خاندان والوں کو پتہ چلا
یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سسرال والوں کو پتہ چلا کہ یہ عبد الرحمن ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں اور اپنے ساتھ اپنی شریک حیات کو بھی لے جانا چاہتے ہیں، تو سسرال والوں نے آ کر کے گھیر لیا آپ کی سواری کو کہ تم تو جا سکتے ہو، لیکن تمہیں تمہاری جو بیوی ہے اس کو لے جانے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ وہ میرے خاندان کی عورت ہے۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے بیٹے کے ساتھ نکلے۔ جب اپنے بیٹے کے ساتھ نکلے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے جو خاندان والے تھے وہ آئے، کہا کہ یہ میرے خاندان کا مستقبل ہے، تم تو جا سکتے ہو لیکن تم اکیلے جاؤ، ساتھ میں کچھ نہیں لے جا سکتے۔ جو کچھ بھی سامان تھا خاندان والوں نے رکھ لیا۔ ظہر کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا لے کر کے آئے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہا کہ اگر تم ایمان بچا کر کے آئے ہو تو تمام چیزیں جو ہیں مل جائیں گی۔ آج کیا ہے، چھوٹی چھوٹی بات میں اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھیے کہ وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دیتے تھے۔ جب صحابہ کرام نے سنا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے اس طرح کی قربانی دے کر کے آئے ہیں، تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 2 گھر ہیں، عبد الرحمن بن عوف کو اختیار دیجئے کہ ان گھر میں سے جو ایک گھر ان کو پسند آ جائے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 2 دکان ہیں، ان کو جو دکان پسند ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور ایک تیسرے صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 2 بیویاں ہیں، انہیں جو پسند ہو ان کو میں طلاق دے دیتا ہوں اور اس سے یہ نکاح کریں۔ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یعنی ان کے درمیان بھائی چارگی دیکھیں۔ آج ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں کس قدر اختلاف ہے۔ آج 1 انچ زمین اپنے بھائی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے لیے جو ہے کورٹ اور کچہری میں مسئلے جاتے ہیں اور کتنے اختلافات۔ لیکن اسی کلمہ کی بنیاد پر دیکھیے کہ جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں وہ اپنی تمام چیزیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام بھائیوں کو یہ دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال کے اندر، تمہاری اولاد کے اندر جو ہے برکت عطا فرمائے، مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو۔ اور مدینے کے بازار میں گھی اور پنیر لے کر کے بیٹھ گئے۔ آج مسلمان سوچتا ہے کہ میں چھوٹی موٹی تجارت کیوں کروں، میں گداگری کو پسند کرتا ہے، بھیک مانگنا پسند کرتا ہے، لیکن چھوٹی موٹی تجارت کرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ بعض صحابہ کرام کے نام کے آگے لگا ہوا تھا الحذا، جس کا مطلب ہوتا ہے موچی کے، موچے یعنی جوتا اور چپل کو سل کر کے وہ اپنی زندگی کا گزارا کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں جن کے نام کے آگے لگا ہوا الحداد، وہ لوہار تھے، اور ان کے متعلق آتا ہے کہ جب اللہ اکبر کی اذان کی آواز آتی تھی تو اگر اپنے ہتھوڑے کو ایسے اٹھائے ہوتے تو ایسے ہی چھوڑ کر کے مسجد چلے جائے کیا کرتے۔ تو آج ہم چھوٹی موٹی تجارت کو معیوب سمجھتے ہیں، لیکن وہ گھی اور پنیر لے کر کے بیٹھ گئے۔ کون؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ اور مدینہ سے جب ہجرت کر کے آئے تھے تو کچھ نہیں لے کر کے آئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کے اندر بہت زیادہ برکت عطا کی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کے پاس 4 بیویاں تھیں، اور مدینہ سے کئی 100 کلومیٹر دور کوفہ میں ان کے 9 مکانات تھے، اور ترکہ میں جو چھوڑے ایک ایک بیوی کے حصے میں کئی ہزار دینار چھوڑ کر کے گئے۔ آج ہمارے بھائیوں کے درمیان کتنے نزاع ہیں، کتنے اختلافات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جتنی بڑی بھی بات ہو جائے 3 دن اور 3 رات سے زیادہ سلام کلام کرنا جو ہے بند کرنا منع ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو اس مشہور حدیث کو نہیں جانتا؟ سب جانتا ہے
لیکن کیا اس حدیث کے اوپر ہمارا عمل ہے بھی؟ نہیں. سنتے تو ضرور ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی مولانا کا کام کہنا ہے اور ہمارا کام سننا ہے، عمل کرے نہ کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 3 دن اور 3 رات سے زیادہ اگر کوئی کلام کو منقطع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں جو ہے سنی نہیں جا رہی ہیں. ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر سوموار اور ہر جمعرات کو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے 2 شخص کے. ایک وہ شخص جو شرک کے اندر لت پت ہو، اور دوسرا وہ شخص ہے جو نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، عالم دین ہے، قاضی ہے، مفتی ہے، تمام خوبیوں کا مالک ہے، لیکن کسی مومن سے اس کا نزاع ہوا، اختلاف ہوا، اور اس اختلاف کو وہ طول دے رہا. 3 دن اور 3 رات سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، سلام کرنے میں پہل نہیں کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے عمل کو معلق رکھو یہاں تک کہ یہ دونوں جو ہے صلح کر لیں. ہم تو سنتے ضرور ہیں لیکن عمل کون کرتے تھے؟ صحابہ کرام. مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم میں سے کون نہیں جانتا؟ آپ جانتے ہیں کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ مدینہ سے کہاں گئے؟ کوفہ گئے. آج بھی ہمارے شہر میں کوئی بڑا عالم آتا ہے تو ان کے لیے درس کا اہتمام کیا جاتا ہے. جب مدینہ کے ایک بڑے عالم، مشہور محدث، حدیث کے سب سے زیادہ روایت کرنے والے جب کوفہ پہنچے تو ان کے لیے جو ہے درس کا انعقاد کیا گیا کوفہ کی ایک مسجد میں. انہوں نے درس کے شروع میں کہا کہ میرے درس کے اندر وہ شخص نہ بیٹھیں کہ جن کو کسی مومن سے نزاع چل رہا ہو اور 3 دن اور 3 رات سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہو، وہ میرے درس کے اندر نہ بیٹھے، اس لیے کہ اللہ کے رحمت کے فرشتے وہاں حاضر نہیں ہوتے. چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان اٹھا اور اٹھنے کے بعد اپنے گھر گیا اور کچھ دیر کے بعد واپس آ گیا. درس ختم ہونے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تابعی سے، جس سے مخاطب تھے، وہ تابعی تھے، پوچھا کہ بھائی شروع درس میں نے تم کو دیکھا اور پھر تم کہاں گئے، پھر اتنی دیر واپس آئے. کہا کہ آپ نے جب کہا، دیکھیے سنتے تو ہم بھی ہیں، جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی کہ سب کو یہ باتیں معلوم ہے، یہ روایتیں معلوم ہے، کوئی جو ہے انوکھی روایت میں آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا ہوں، لیکن عملی اعتبار سے ہم پیچھے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم کہاں گئے تھے؟ کہا کہ میرے اور میرے خالہ کے درمیان کئی مہینوں سے نزاع چل رہا تھا، اختلاف چل رہا تھا. آپ نے جب یہ کہا کہ میرے درس کے اندر ایسا شخص حاضر نہ ہو، اٹھ جائے، تو میرے اور میرے خالہ کے درمیان جو بھی اختلافات تھے اس کو میں اتنی دیر میں دور کر کے میں آ گیا، پھر میں آپ کی مجلس کے اندر آیا. تو ہمیں بھائیوں سے جتنی محبت ہوتی اس سے زیادہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، اور کتنی، وَأَزْوَاجُكُمْ، ہم اپنی بیویوں سے جتنی محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. اور کتنی، وَعَشِيرَتُكُمْ، اپنے خاندان والوں سے ہم جتنی محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. اور کتنی، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جس کو ہم گن گن کر کے جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، اس مال سے زیادہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. آج کیا ہے کہ کسی بھی محلے میں آپ دیکھ لیجئے کہ کسی بھی آدمی کا گھر 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ یعنی زمین وغیرہ لے کر کے، یا مان لیجئے کسی محلے میں مسجد کا کام شروع ہوا یا زمین خریدی جا رہی ہے، زمین خرید لیا، اس کے بغل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور کئی لاکھ کی زمین لے لیا اور پھر اس پہ کئی لاکھ کی عمارت بھی بنا دیا. لیکن اسی محلے کی مسجد کے لیے کیا ہوتا ہے، صرف پٹنہ شہر ہی نہیں، جبکہ یہاں پر اتنے رئیس لوگ موجود ہیں کہ باہمی تعاون کرے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اس کے لیے شہر پٹنہ کے شہر سے باہر دیگر تمام شہروں میں جو ہے سفرا جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے جو ہے، ہمارے یہاں جو ہے مسجد کے لیے زمین لی گئی ہے، اتنی کی زمین ہے اور وہاں پر جو ہے
اتنا خرچ ہے وہاں پر مسجد کی تعمیر میں، لیکن اسی بغل میں جو ہے ایک شخص جو ہے زمین بھی خرید رہا اور بہترین عمارت بھی بنا لے رہا ہے، لیکن مسجد میں دینے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس کے برخلاف دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام سے کہا کہ اے صحابہ کی جماعت، آج اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، مال کے ذریعے اسلام کی مدد کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر جو اثاثہ رہتا وہ پورے گھر کا اثاثہ اٹھا کر کے لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جی میں سوچتے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ آج میں ابوبکر صدیق سے ضرور میں سبقت لے جاؤں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر تم کیا لے کر گیا؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس جو کچھ بھی تھا میں آپ کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے میں لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑے؟ کہا کہ بس اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر کے۔ آج بتلائے کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ صرف اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آئے، بلکہ آج اگر ہمارے پاس مال ہے تو سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی کیسے گزرے، کیسے گزر جائے، اور ایک پلاٹ ہے تو پھر دوسرا پلاٹ کیسے خرید لیں، ایک گھر ہے تو دوسرا گھر کیسے بنا لیں، کار ہے تو بہترین اور سواری کیسے خرید لیں۔ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے مر گئے ایسے؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا خیال کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی بھی گزری اور ان کے گھر والوں کی بھی زندگی گزری۔ اور دیکھیے یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب امیر المومنین بنائے گئے تو گٹھری لے کر کے، اس لیے کہ گھر کا بھی تو خرچ تھا۔ اگر آج کیا ہے ذمہ داروں کی یہ حالت ہے کہ اگر جو عہدہ دے دیا جاتا تو وہ سوچتا ہے کہ جو ہے یہ مال فہ ہے، یہ بھی قرب قیامت کی علامتوں میں سے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گٹھری لے کر کے نکلے تو صحابہ کرام نے کہا کہ اگر آپ گٹھری لے کر کے پھیرا کریں گے، بیچیں گے، تو یہ جو ذمہ داری ہے تمام مسلمانوں کی، اس کو کون نبھائے گا؟ تو کہا کہ بھائی میرے گھر والوں کا بھی تو خرچ ہے، یہ میرے گھر والے کا خرچ کہاں سے آئے گا؟ تو کہا کہ بیت المال سے جتنا آپ کا گزر بسر ہو جائے گا اتنا جو آپ کو دے دیا جائے گا۔ چنانچہ بیت المال سے جو مختص کر دیا گیا کہ اتنا غلہ وغیرہ دیا جائے گا۔ آج کیا ہے، جب تک ہر کھانے کے بعد ناشتہ ہو تب، کھانا ہو تب، رات کا کھانا ہو تب، شادی بیاہ میں تو پوچھئے انہیں کتنی فضول خرچی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے کون لوگ؟ یہ شیطان کے بھائی۔ آج کوئی بھی ٹائم ایسا نہیں ہے، ہر کس و ناکس کے گھر کی بات کر رہا ہوں کہ کھانے پینے کے بعد جو ہے میٹھی چیز نہ ہو، اور یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ بھائی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یعنی لوگ کہتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے کہ کھانے کے بعد جو ہے میٹھی چیز کھانا کیا سنت ہے۔ یہ لوگوں میں مشہور ضرور ہے لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں۔ تو ان کی شریک حیات نے کیا کیا کہ دیکھا کہ مہینوں سے جو ہے گھر کے اندر کوئی میٹھی چیز تیار نہیں ہو رہی ہے، انہوں نے کیا کیا، وہ جو روزانہ بیت المال سے ملتا تھا غلہ ناشتہ کے لیے، کھانا کے لیے، رات کے لیے، بچا بچا کر کیا کیا، ایک دن میٹھی چیز تیار کی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب دسترخوان پہ میٹھی چیز کو دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ تو کہا کہ روزانہ جو بیت المال سے ہمیں مال ملتا ہے یا غلہ ملتا ہے، اس میں تھوڑا تھوڑا بچا کر کے میں نے کیا کیا، آج میٹھی چیز تیار کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، اللہ سے جو ڈرنے والے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں، جنہیں ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے وہ ایسے ہوتے ہیں۔ دوسرے دن سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جو زیادہ جو ان کی بیوی جمع کر رہی تھی اس حصے کو کٹوا دیا کہ اتنے پر بھی ہمارا گزر ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عمر تم کیا لے کر کے آئے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس جو گھر کے اندر اثاثہ تھا آدھا میں نے اللہ کی راہ میں لے لیا، آدھا آپ کی خدمت میں لے آیا ہے، اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا۔
حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں یہ سوچتا تھا کہ آج میں ضرور ابو بکر صدیق سے سبقت لے جاؤں گا، لیکن آج بھی ابو بکر صدیق مجھ سے سبقت لے گئے۔ آج کیا ہے، اگر ایک شخص جو ہے 70-80 ہزار کا بائک خریدتا ہے تو دوسرا شخص کہتا ہے 1 لاکھ کا، میں 1,20,000 کا میں خرید کر کے دکھا دوں گا۔ 4 لاکھ کی کار خریدتا ہے تو دوسرا جو ہے 7-8 لاکھ کا خرید کر کے دے، ایک جو ہے 20-25 لاکھ کا جو ہے پلور خریدتا ہے، دوسرا اس سے زیادہ۔ دنیاوی چیزوں میں مسابقت، قرآن کریم کہتا ہے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، وہ لوگ جو ہے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے تھے، کن چیزوں میں؟ نیکی کے کاموں میں۔ ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ فلاں جو ہے نماز پڑھنے کے لیے جا رہا، 5 وقت کی نماز پڑھتا، ہم بھی چلیں، وہ جاتا ہے اسے جانے دو، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی، اور جانے والے شخص کو بھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ بھائی جو سامنے دروازہ ہے یا مسجد میں جاتے ہوئے جو ہمارے بھائی ہیں ان کو ہم جو ہے تبلیغ کرتے ہوئے چلیں۔ نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک نمازی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت سے خوش ہو کر کے کہے گا کہ جاؤ جنت کے اندر جاؤ، پروانہ مل جائے گا، جنت کی سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ ایک طرف سے اس کی بیوی آئے گی اور کہے گی کہ اللہ یہ شخص نمازی تو ضرور تھا، میں اس کی بیوی تھی، اس نے مجھے کبھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا۔ ایک طرف سے بیٹا آئے گا، ایک طرف سے رشتہ دار آئے گا، یہاں تک کہ وقتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں روک لے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مسجد تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی ہم جو ہے تلقین کرتے ہوئے جائیں۔ تو صحابہ کرام نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھیے میرے طرف سے جو ہے 100 اونٹ۔ کتنا؟ 100 اونٹ۔ آج جو ہے اگر کچھ رقم دیتا ہے تو مسجد سے اعلان ہونا چاہیے، مدرسے میں اگر دیتا ہے تو مدرسہ کے اس پہ جو ہے ہمارا نام لکھا جانا ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھیے میرے طرف سے 100 اونٹ۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ما ضر عثمان قط، اگر آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے تو عثمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بھی بشارت دی۔ پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر 100 اونٹ، پھر کھڑے ہوتے ہیں 100 اونٹ، پھر کھڑے ہوتے ہیں 100 اونٹ، یہاں تک کہ ایک مجلس کے اندر 900 اونٹ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اور ہر مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ما ضر عثمان قط، اگر آج کے بعد عثمان کو یہ عمل نہ کرے تو اس کو نقصان نہیں پہنچنے والا۔ اگر آج ہم میں سے کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ نقصان نہیں پہنچنے والا ہے تو ہمیں مسجد تک جانے کی بھی توفیق نہیں ہوگی۔ لیکن کیا اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد جانے سے رک گئے؟ نہیں، بلکہ نیکی کے کاموں میں اور لگے رہے۔ اور دیکھیے کہ جب بلوائیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو کہا کہ میرے خاطر، عثمان کی خاطر جو ہے کسی کو جو ہے اپنے خون کو رائیگاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت عثمان غنی کی جوزیت میں تھی، ان کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی کو دے رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ میں انہیں کیا کہا گیا؟ ذوالنورین، 2 نور والے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی اور عثمان کی جوزیت میں دیتا جاتا، اگر وہ انتقال کرتی جاتی تو یہ حضرت عثمان غنی کی فضیلت ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ اموال اقترفتموها، مال ہمارے پاس بھی ہے، مال صحابہ کرام کے پاس بھی تھا، لیکن وہ مال کو ہماری طرح گن کر کے جو ہے نہیں رکھا کیا کرتے تھے، بلکہ اللہ اس کی رسول کی راہ میں، اللہ کی راہ میں وہ خرچ بے درے خرچ کیا کرتے تھے۔ وہ اموال اقترفتموها، اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور کتنی ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ ایک تاجر ہے، جب اس کی تجارت چلتی ہوئی ہوتی ہے تو اسے جو ہے وہاں سے اٹھنے کی طبیعت نہیں چاہتی، وہ سوچتا ہے کہ ہمیشہ جو ہے ایسی ہی تجارت چلتی رہے۔ لاک ڈاؤن سے پہلے تمام تاجرین خوش تھے، آج بھی رو رہے ہیں کاش کے پہلے والے حالت پر جو ہماری تجارت لوٹ آتی۔ تو اس وقت
جو لگن کا مہینہ ہوتا ہے، اس وقت جو تاجروں کو اپنی تجارت سے محبت ہوتی ہے، اس سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے۔ اور کتنی؟ وَمَسَاكِنُ، ہم تجارت کے ذریعے پیسہ کما کر کے جو گھر بناتے ہیں، یا اسی ہندوستان میں سرکاری اگر نوکری ہے وہاں سے جا کر کے جو ہم پیسہ کماتے ہیں اس سے ہم گھر بناتے ہیں، یا ہندوستان سے باہر جا کر کے باہر گلف ممالک میں جا کر کے جو کسی پیشے سے منسلک ہو کر کے جو پیسہ وہاں سے بیچتے ہیں اور گھر بناتے ہیں، اس گھر سے زیادہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اصل یہ میں کہنا چاہتا، یہ بتلانا چاہتا ہوں، آج ہم رو رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے ظالم حکمراں مسلط ہو گیا ہے۔ آپ خود اشارت سے بھی سمجھ لیں، نام لینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج نہیں بلکہ 1450 سال پہلے کہہ دیا تھا۔ کیا کہہ دیا تھا؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ آج سے 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا، احب الیکم من اللہ ورسولہ، ان میں سے کسی ایک چیز کی محبت غالب آ گئی، یعنی باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، بھائی کی محبت، بیوی کی محبت، خاندان والوں کی محبت، مال کی محبت، تجارت کی محبت، گھر کی محبت، 7 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا اور کہا کہ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کی محبت غالب آ گئی، کن چیزوں کے اوپر؟ اللہ کی محبت پہ، رسول کی محبت پہ، یا اللہ کی راہ میں نکلنے کی محبت پہ، تو فتربصوا، 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا تو انتظار کرنا، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ تو آج جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر عذاب کی شکل میں ظالم حکمرانوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلط کر دیا ہے، خود مسلمان اپنا احتساب کرے، اپنا محاسبہ کرے کہ کیا ان چیزوں کی محبت غالب نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے، باپ کی محبت غالب ہے، بیٹے کی محبت غالب ہے، بھائی کی محبت غالب ہے، بیوی کی محبت غالب ہے، خاندان والوں کی محبت غالب ہے، مال کی محبت غالب ہے، تجارت کی محبت غالب ہے، گھر کی محبت جو ہے غالب ہے، اور اللہ کی محبت مغلوب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مغلوب ہے، اللہ کی راہ میں نکلنے کی محبت جو ہے مغلوب ہے۔ جب تک یہ محبتیں مغلوب رہیں گی، یعنی اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اللہ کی راہ میں نکلنے کی محبت، اور جب تک یہ تمام رشتہ داروں کی محبت غالب رہیں گی، تب تک ہمارے حالات یہی رہیں گے، الا یہ کہ ان تمام چیزوں کی محبت مغلوب ہو جائے، اللہ کی محبت غالب آ جائے، رسول کی محبت غالب آ جائے، اور اللہ کی راہ میں نکلنے کی محبت جب غالب آ جائے گی، تب ہمارے حالات ایسے نہیں رہیں گے، بلکہ ان حالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں نجات دے دے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن کے اندر کہتا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث کے اندر کہتے، اس کے مطابق ہم جو ہے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، لیکن کیا ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت ہونی چاہیے؟ نہیں کرتے ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور اس سے بھی آسان انداز میں آپ سمجھ لیجئے، ظہر کی اذان جب ہوتی ہے نمازیوں کی تعداد اچھی خاصی ہوتی ہے، عصر کی اذان جب ہوتی ہے تو نمازیوں کی تعداد اچھی خاصی ہوتی ہے، مغرب میں بھی مان لیجئے، عشاء میں بھی مان لیجئے، لیکن فجر میں کیا ہے؟ تمام مساجد کے حالات کو آپ دیکھ لیجئے، امام صاحب رہتے ہیں اور 2-4 مقتدی حضرات رہتے ہیں، زیادہ تر مساجد میں یہ حالات ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت، فرض کی بات نہیں ہو رہی ہے، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا و مافیہ میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے مجھے زیادہ محبوب۔ لیکن اس وقت کیا کرتے ہیں ہم؟ میٹھی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔
آخری وقت میں جس وقت اللہ تبارک و تعالی دہائی دیتا، آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی ضرورت مند جو اپنی ضرورت کو میرے سامنے رکھے، ہے کوئی بیمار شدہ شخص جو اپنی بیماری کے نجات کے سلسلے میں مجھ سے دعا کرے، ہے کوئی فریاد اپنی فریاد کو لے کر کے میرے سامنے حاضر، اس وقت میٹھی نیند سوئے ہوتے ہیں اور پھر یہ شکوہ کرتے کہ اللہ تعالی ہماری فریاد کو نہیں سنتا۔ آج کیا ہے؟ ابھی ربیع الاول کا مہینہ گزرا، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن پہ، ہمیں اس سے نہیں مطلب ہے کس دن پیدائش ہوئی، کس دن آپ کا انتقال ہوا، ہم اس بحث میں نہیں جانا چاہتے۔ میں نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں ظہر کی نماز کے وقت جھنڈا لیے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھنے والے لوگ ہزاروں کی تعداد روڈوں کے اوپر موجود ہیں۔ اسی وقت جب اسی علاقے کی مسجد میں جب اذان ہو رہی ہے تو میں نے دیکھا کہ امام صاحب ہیں اور دو چار مقتدی حضرات، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت نہیں ہے۔ روڈے کو اوپر بھیڑ نکالنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ ہم مساجد کو بھریں۔ کیسے؟ جس طریقے سے جمعہ میں ہماری حاضری ہوتی ہے، ویسی حاضری کب ہو؟ فجر کی نماز میں ہو۔ اگر ویسی حاضری ہو جائے گی فجر کی نماز میں تو پھر ہندوستان کے جو یہ حالات ہیں ایسے حالات نہیں رہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن شوشہ چھوڑا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماضی میں بھی اور ابھی بھی مستقبل میں بھی کیا کرے گا؟ جو رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان سے انتقام لے گا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ قرآن سے قریب آنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے قریب آنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیشتر نبی تھے ان کے سامنے بھی ان کی زندگی میں جب گستاخ رسول پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انہیں کافر کردار تک پہنچایا، ان سے انتقام لیا، ان سے بدلہ لیا۔ دو تین واقعہ جو بہت مشہور واقعہ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو پیدائش کے موقع پر آپ کے ایک چچا نے جن کا نام ابو لہب تھا، اس نے کیا کہ اپنی ایک لونڈی کو آزاد کر دیا بھتیجے کی خوشی۔ لیکن جب وہی بھتیجا جبل بوقیس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اگر تم نے اس کلمے کا اقرار کیا تفلحوا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اور عرب و عجم کی بادشاہت مل جائے گی۔ تو کوئی اور نہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ اپنے ایک لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، وہ کھڑا ہوا اور کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تیرے لیے بربادی ہو، کیا تو نے مجھے اسی لیے جمع کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف پہنچی، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا ایک مکمل سورہ کے ساتھ، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ رہتی دنیا تک کے لیے جب تو یہ قرآن رہے گا اس سورہ کی تلاوت کی جائے گی۔ مکہ کے اندر بہت سارے مشرکین کا انتقال ہوا کفر کی حالت میں، لیکن ابو لہب کی جو موت ہو رہی ہے عبرتناک دردناک، مورخوں نے لکھا ہے کہ اسے ایک پھنسی کی شکل کی جو ہے بیماری پیدا ہوئی، پورے جسم کے اندر وہ بیماری پھیل گئی اور اس میں شدید جلن اور لہر تھی۔ پھر کیا ہوا؟ اس تکلیف کو برداشت نہ کر پایا تو مر بھی گیا اور اس کے جسم سے بدبو آنے لگی، اور جسم سے ایسی بدبو آ رہی تھی کہ گھر کا کوئی فرد جو ہے اس کے قریب نہیں گیا۔ ایک حبشی غلام کو بلایا گیا، گلے کے اندر جو ہے رسی ڈال کر کے گھر سے باہر کیا گیا، اور گھر کے باہر رہنے کے بعد بھی جب بدبو آ رہی تھی تب کیا کیا گیا؟ ایک دور جو ہے گڑھا کھودا گیا اور اس گڑھے کے اندر جو ہے لاٹھی اور ڈنڈا کے ذریعے مار مار کر کے جو ہے اسے گڑھے کے اندر داخل کیا۔ یہ عبرتناک اور دردناک موت کیوں ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک شخص جو عیسائی تھا وہ مشرف باسلام ہوا، اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صلاحیت کو دیکھنے کے بعد چونکہ وہ بہترین کاتب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کاتبین وحی میں شمار کر لیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھواتے تھے اس کو وہ لکھنے لگے۔ جب سورہ بقرہ اور سورہ الف لام میم لکھ لیا
سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران لکھ لیا، تو اس کو لکھنے کے بعد پھر وہ مرتد ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آتا جاتا نہیں، میں جو لکھواتا تھا وہی لکھوا رہے ہیں تم۔ مرتد ہونے کے بعد اس کا انتقال ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کیا ہوا؟ عیسائیوں نے اسے دفن کیا، لیکن دوسری صبح اس کی لاش جو ہے باہر آ گئی۔ جب باہر آ گئی تو عیسائیوں نے کہا کہ لگ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے ایسا کیا ہے۔ پھر عیسائیوں نے کیا کیا؟ اس سے زیادہ زمین کے اندر جو ہے گہری زمین گڈھا کیا اور پھر اس کے اندر جو اسے داخل کر دیا۔ پھر تیسری صبح اس کی لاش باہر تھی۔ پھر کہنے لگا کہ لگ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں نے ایسا کیا۔ پھر چوتھے دن کیا کیا گیا کہ مزید گڑھا کھودا گیا، اور اس وقت جو انسانوں کا جہاں تک پہنچنا ناممکن تھا، اس گڑھے کے اندر اس مرتد شخص کو داخل کیا گیا، لیکن چوتھی صبح پھر اس کی لاش باہر تھی۔ تب کہنے لگے کہ لگ رہا ہے کہ اس نے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے دوچار کر رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے بادشاہوں کے پاس خط لکھنے کا سلسلہ شروع کیا۔ بہت سارے بادشاہ نے آپ کے خط کو عزت بخشی، اگر اس نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، اس کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو حفاظت سے رکھا۔ لیکن ایک بادشاہ تھا جس کا نام خسرو پرویز تھا، جو ایران کا بادشاہ تھا۔ جب خسرو پرویز کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، تو ترجمان، چونکہ وہ ایرانی فارسی زبان جاننے والا تھا، جب ترجمان نے عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا، تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اور حدیث کے الفاظ ہے کہ اس نے کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو چاک کر دیا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایلچی تھے، انہوں نے دیکھا کہ خسرو بہت غصے میں، تو مجلس سے باہر آ گئے۔ پھر بعد میں خسرو پرویز نے اپنے فوجیوں کو بھیجا کہ دیکھو کہاں گیا وہ ایلچی، لیکن وہ فوجی جو ہے انہیں ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ پھر خسرو پرویز نے کیا کہا؟ یمن کا جو بادشاہ تھا، یمن کا جو گورنر تھا بازان کے پاس خط لکھا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لا۔ یہ حکم پانے کے بعد بازان چلا ایران سے اور مدینہ پہنچا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی اور کہتا ہے کہ خسرو پرویز جو ہے آپ کو بلائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل جو ہے تم مجھ سے ملنا۔ دوسرے دن جب بازان ملنے کے لیے آیا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بازان سے ایسی بات کہی کہ بازان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس خسرو پرویز نے تمہارے پاس خط یا خط لے کر کے بھیجا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لاؤ، رات کے اندر ان کے بیٹوں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ اس بات کو سننے کے بعد فوراً وہ اپنے زین کو کسا اپنے گھوڑے کے اوپر اور تیز رفتار قدموں کے ساتھ ایران پہنچا۔ جب ایران پہنچا تو واقعی میں یہ بات سچ تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بازان کو یہ بھی کہا تھا کہ سنو، جس طریقے سے خسرو نے میرے خط کو چاک کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی حکومت کو بھی چاک کر دے گا، حکومت کا بھی پارا کر دے گا۔ کیا ہوا کہ ہر 6 مہینہ کے بعد بغاوت ہوتی رہی، ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کرتا رہا، اس کی حکومت کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو جس نے چاک کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ تو اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس سے انتقام لے گا۔ ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم قرآن سے قریب آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے قریب آئیں، اور اگر ہمیں جو ہے یہاں کی حکومت تک کوئی بات پہنچانی ہے تو یہاں جو ہندوستان کے جو آئین ہے، جو قوانین ہیں، ان قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم جو ہے حکومت وقت تک اچھے انداز میں، اچھے اسلوب میں جو ہے بات پہنچانے کی کوشش کریں۔ نہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی عقیدت اور محبت ہونی چاہیے اتنی تو ہے نہیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگر واقعی میں ہے بھی
اور واقعی میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں، تو یہ نہیں کہ جذبات میں آتے ہم کچھ بھی کرتے رہے، روڈ کو گھومتے رہے، یہ ہمارا اسلام جو اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں اس قانون کا خیال رکھتے ہوئے، اس دائرے میں رہتے ہوئے حکومت وقت تک صحیح انداز میں ہم بات پہنچانے کی کوشش کریں۔ بس اتنی پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد